بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ ابتدائی کورس ہے اور مقصود اس کا عربی زبان سے مناسبت پیدا کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اور اسلام اس کی اساس اور بنیاد عربی زبان ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ اس نسبت سے ہر مسلمان کو عربی زبان سے محبت کرنا اور عربی زبان کا سیکھنا ایک فطری عمل ہے، لہذا اس کی کوشش ہے کہ ہم بنیادی طور پر موٹی موٹی عربی سے واقفیت حاصل کر لیں تاکہ قرآن کریم کی جو زبان ہے اس سے ہمیں کچھ مناسبت رہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر انگریزی رائج ہے، انگریزی غالب ہے اور انگریزی کی طرف توجہ ہے، اور اس کا ماحول کو اتنا غالب کر دیا گیا کہ جو لوگ اردو بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی انگریزی کے حروف استعمال کرتے ہیں زبان میں۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ جہاں ہم اردو کے الفاظ کے ساتھ ساتھ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہاں ہم بجائے انگریزی کے عربی کے الفاظ استعمال کریں۔ یہ عربی زبان برکت والی زبان ہے، عربی زبان کے بولنے میں بھی ثواب ہے، اس کو سیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ لہذا آج کا ہمارا جو سبق ہے الدرس الاول، یہ اسماء الاشارہ للمذکر، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اسماء اشارہ برائے مذکر ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ عربی زبان ایک فصیح زبان ہے، اس میں مذکر کے لیے اشارے کے الفاظ الگ ہیں، مؤنث کے لیے حروف الگ ہیں، واحد ایک کے لیے حروف الگ ہیں، جمع اور اس کے لیے حروف الگ ہیں۔ تو اس میں ہم بنیادی طور پر آج ہم تعریف پڑھیں گے کہ اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ جن لفظوں کے ذریعے سے کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسماء اشارہ برائے مذکر ہیں، اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لفظ جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک وہ لفظ جو دور کے لیے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا یہ ھذا ہے، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اسماء اشارہ کا جو پہلا لفظ ھذا یہ قریب کے لیے واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا، لہذا ھذا کا لفظ دور کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ھذا کا لفظ واحد کے علاوہ دو یا دو سے زائد جمع کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ھذا کا لفظ مذکر کے علاوہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ یہ عربی قاعدہ ہے۔ اب ھذا کے بعد اگر کوئی لفظ بغیر الف لام کے آ جائے تو جملہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں مثال دی ہے ھذا خالد، یہ جو لفظ آیا ہے خالد یہ بغیر الف لام کے ہے، یعنی الخالد نہیں ہے، تو لہذا ھذا کے بعد ایک یہ کلی اور قاعدے کے طور پر ذہن میں یاد رکھیں، کوئی لفظ ایسا آ جائے ھذا کے بعد جس پر الف لام داخل نہ ہو تو جملہ مکمل ہوگا، اس کا مطلب ہوگا یہ خالد ہے۔ اور دوسری مثال ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ اب یہ جو بیت کا لفظ ہے یہ البیت نہیں ہے، بغیر الف لام کے ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عربی میں ہیں اور ہے کے لیے کوئی لفظ علیحدہ سے استعمال نہیں ہوتا، ہم ترجمے میں خود ہی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ھذا خالد، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا یہ خالد، اور جملہ مکمل کیسے ہوگا مفہومی کہ یہ خالد ہے۔
اس لیے آج کا سبق ہمارا اس میں اشارہ قریب کے لیے، مذکر کے لیے، واحد کے لیے، اور یہ بات ہم نے سیکھی کہ ہادہ کے بعد کوئی لفظ ایسا آ جائے بغیر الف لام کے تو جملہ مکمل ہوگا ہادہ خالد اور ہادہ بیتن، یہ خالد ہے اور یہ ایک گھر ہے۔ اب ہم کچھ اس کی تمرین کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو اس کا ہم بعد میں تمرین کی تفسیر بھی بھیج دیں گے، تصویریں، ان کے ذریعے سے آپ کچھ مزید سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہماری اس کتاب میں کوشش اس بات کی ہے کہ ہم نے اردو کا استعمال تمرین میں بہت کم کیا ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے ہادہ قلم، اب یہاں اردو نہیں لکھی بلکہ اس کی جگہ قلم کی تصویر بنائی ہے، تو پڑھنے والا خود پہچانے۔ ہادہ قلم، اس کا ترجمہ ہوگا یہ ایک قلم ہے۔ ہادہ مسجد، یہاں مسجد کی تصویر ہے، یہ ایک مسجد ہے۔ ہادہ کوب، یہ ایک پیالی ہے یا چائے کی پیالی ہے۔ ہادہ کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ہادہ دولاب، یہ ایک الماری ہے۔ ہادہ مصباح، یہ ایک بلب ہے۔ مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اب چونکہ چراغوں کا زمانہ نہیں ہے، اس کی جگہ بلب ہیں، ٹیوب لائٹیں ہیں، تو ان کو لیے بھی مصباح استعمال ہوگا، البتہ ٹیوب لائٹ کے لیے لامبا استعمال ہوتا ہے۔ ہادہ حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے۔ ہادہ صحن، یہ ایک پلیٹ ہے، صحن سے مراد پلیٹ ہے۔ ایک دفعہ اور دہراتے ہیں، ہادہ قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ہادہ مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ہادہ کوب، یہ پیالی ہے۔ ہادہ کرسی، یہ کرسی ہے۔ ہادہ دولاب، یہ الماری ہے۔ ہادہ مصباح، یہ چراغ ہے یا بلب ہے۔ ہادہ حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے۔ ہادہ صحن، یہ ایک پلیٹ ہے۔ اب اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو جو بھی زبان آپ نے سیکھنی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ووکیبلری، اس کے الفاظ معنی کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہو۔ لہذا آج آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ کا ذخیرہ، ووکیبلری آ گئی، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ مسجد کو مسجد کہتے ہیں، قلم کو قلم کہتے ہیں، کرسی کو اردو میں بھی کرسی کہتے ہیں، الماری کے لیے دولاب ہے، بلب کے لیے مصباح ہے، کمپیوٹر کے لیے حاسوب ہے، پلیٹ کے لیے صحن کا لفظ ہے۔ اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ سنیں یا دیکھیں اسی طریقے سے پڑھیں۔ ہادہ صحن صحیح لفظ ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، پھر ہا پر جزم ہے، پھر نون ہے، تو صحن نہیں پڑھیں گے، ہادہ صحن۔ ہادہ حاسوب، ہا کی آواز نکلے گی، حاسوب نہیں ہوگا، حاسوب۔ مصباح، ہادہ مصباح۔ ہادہ دولاب، ہادہ کرسی۔ ہادہ کوب، ہادہ مسجد۔ تو ہر زبان کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی کے انداز میں، اسی کے لہجے میں پڑھا جائے۔ تو آج ہماری ابتدائی کلاس تھی، اس کا ہم نے ایک آپ کو مختصر سبق انشاءاللہ ارسال کرنا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں پھر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، یعنی گھر کا کام۔ گھر کے کام کے لیے آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے کہ اسماء اشارہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، قریب اور دور کے لیے۔ اسماء اشارہ مذکر قریب اور واحد کے لیے ہادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہادہ کے بعد جو لفظ آئے گا وہ الف لام کے بغیر آئے گا اور جملہ مکمل ہوگا۔ پھر اس کی تمرین ہے، تو آپ نے یہ تعریف یاد کر کے اور اس کو پھر اپنی آواز میں ہمیں بغیر دیکھے ایمانداری کے ساتھ سنانا ہے، اور سنا کر اس کی آڈیو ہمیں بھیجنی ہے۔ پھر آگے ہم جب تمرین پر آئیں گے تو پھر آپ نے کاپی اور قلم میں اس کام کو کر کے ہمیں روزانہ بھیجنا ہے۔ جب آپ کا کام وقت پر ہوگا، کام درست ہوگا، اس کی باقاعدہ یہاں تصحیح کی جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ جاری کیا جائے گا۔ جس کے کام میں نقص ہوگا، یا نقص تو خیر کوئی حرج نہیں ہے کہ طالب ہیں، غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر کام میں لاپرواہی ہوگی، یاد نہ کرنے میں سستی ہوگی، یاد کرنے میں سستی، یاد نہ کرنا، لاپرواہی، وقت پر کام نہ کرنا، اس میں پھر ممکن ہے کہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کر سکیں۔ ابتدائی کلاس ہے، اس کو آپ ڈیمو کلاس سمجھ لیں، ابتدائی سمجھ لیں، اور یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کو سنیں، یاد کریں۔ اور ہمارا وقت جو ہے انشاءاللہ کل سے یہی تقریباً وقت ہوگا ہمارا،
10:30 पौने 11 से लेकर उसके बाद का वक्त होगा। उस वक्त के बाद फिर हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तकरीबन 11 सवा 11 तक। और आपका जो वक्त है वो आपने अपनी सहूलत के एतबार से उसको भेज देना है। लेकिन अगर आपने सवालात करना है तो वो उसके लिए आप 11:30 से 12:30 इस दौरान कोई सवाल अगर करना चाहें ऑडियो पे या मैसेज पे तो वो कर सकते हैं। और सबक से मुताल्लिक़ सवालात करें और इसके अलावा दीगर फजूलियात से गुरेज़ करें। यहाँ पर भी सबक से मुताल्लिक़ कुछ अपना काम भेजें और दीगर मालूमाती कोई तिब्बी नुस्खे, कोई मालूमात, कोई और किस्म की कोई बीमारियों की ख़बरें, नमाज़ों के औक़ात, दीन की बात, इस किस्म की किसी भी चीज़ का आप इस ग्रुप में कोई इंदराज नहीं करेंगे, वरना आपको हम ग्रुप से ख़ारिज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ अरबी ज़बान है, अरबी पढ़ना, अरबी बोलना, अरबी समझना, अरबी सीखना। उससे मुताल्लिक़ कोई चीज़ है तो अगर आप भेजना चाहते हैं तो मुझे इनफरादी भेजें, मैं अगर बेहतर समझता हूँ तो उसको ग्रुप पर डालूँगा, वरना फिर ग्रुप पे आपको सबक के अलावा और कोई चीज़ भेजने की इजाज़त नहीं है। इंशाअल्लाह इसकी पाबंदी करेंगे तो हम सब के लिए फ़ायदा रहेगा, हम सबका वक्त भी कीमती बनेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।